وفاقی وزراء اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ گروتھ کے دوران جب وہ گروتھ ہو رہی تھی تو انٹرنیشنل ادارے جیسے فچ ہے اور موڈیز ہے انہوں نے پاکستان کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا، اور ان کے دور حکومت میں جب یہ ابھی ان کی حکومت چل رہی تھی اور ابھی نئی حکومت نہیں آئی تھی تو انہوں نے آوازیں لگانی شروع کر دی تھیں کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ بھائی اگر آپ کی اتنی کمپٹنٹ ٹیم ہے، اگر آپ کے اتنے ہی عمدہ لوگ تھے تو یہ پھر کیوں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی آپ ہی کے دور میں باتیں شروع ہو گئی تھی، اور کیوں بین الاقوامی اداروں نے کر دیا؟ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی معیشت کو جس طرح تباہ کیا گیا، جس طرح شوکت ترین صاحب نے کہا کہ 20 ارب ڈالر کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے آخری 17 ماہ میں فورن ایکسچینج ریزروز کو تقریباً آدھا کیا گیا، جو بچ گئے تھے وہ شارٹ ٹرم سواپس لیے گئے، یعنی کہ ان کا بھی سودا کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو ڈیٹ سروسنگ تھی، جب پاکستان تحریک انصاف جب مسلم لیگ نون آئی تو 3-4 ارب ڈالر باقی دنیا کو واپس کرنے پڑتے تھے اور سروس کرنے پڑتے تھے، ان کے دور جب ختم ہوا تو 10 ارب ڈالر واپس کرنے پڑتے تھے اور سروس کرنے پڑتے تھے، اور مہنگی کمرشل ڈیٹ کے سر پہ اور خساروں کے سر پہ اپنی گروتھ کو کھڑا کیا گیا۔ اور میں آج یہ بھی میں بڑا حیران ہوں کہ آج ایک جو صاحبہ جو کر رہی تھی پریس کانفرنس کر رہی تھی، ان کے تو اپنے شوہر جو کہ ایک بڑے مایہ ناز اکانومسٹ ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں نمبرز کو بھی اوور سٹیٹ کیا گیا اور ان کے دور میں غربت بھی بڑھی، بے روزگاری بھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا تو کیا اب آپ اس کے بالکل مختلف بات آپ نے شروع کر دی، بالکل کوئی بغیر کسی ذمہ داری کے، اور جس طرح کا ڈیٹا پریزنٹ کیا گیا اس کی کوئی نہ شکل تھی نہ اس کا سلیکٹیو ڈیٹا۔ ایکسپورٹس اگر آپ دیکھیں 5 سال میں ان کے دور میں ایکسپورٹس جو ہے وہ نیچے چلی گئیں، اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی جو فریجائل پوزیشن تھی، پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا جب عمران خان کو حکومت ملی، تو صرف 2.5 سال کے بعد آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے اور یہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ گروتھ واپس 4% پہ آ گئی ہے کووڈ کے باوجود۔ آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ 2016 سے اب تک کی بلند ترین سطح پہ ہیں، اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھا وہ اب الحمدللہ سرپلس میں ہے۔ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 9% اور اس کے بعد انشاءاللہ ہو سکتا ہے 14% پہ گرو کرے۔ آپ کی ریمیٹنسز ہائیسٹ ہیں، آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، آپ ٹیکس ریونیو کے اپنے تمام ہدف میٹ کر رہے ہیں۔ مانا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مہنگائی پوری دنیا میں کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں یہ تعریف بھی ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ہمارے ہمسایہ ملک 7%، 8% سے سکڑ رہے ہیں، جہاں کووڈ نے تباہی مچا دی ہے، وہاں پہ ہم 4، 4.5، 4% یا شاید اس سے بھی زیادہ پہ ہم اس سال گرو کریں گے، اگلے سال 5%، اور جس طرح شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ روشن امکانات ہیں کہ اپنے آخری سال جو ہمارا 2023 کا ہوئے گا فائنینشیل ایئر، اس میں ہم 6% تک جائیں گے۔ باقی یہ صاف ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، ان کو یہ اچھے اکنامک نمبرز جو ہیں وہ ہضم نہیں ہو رہے۔ جتنی انہوں نے تباہی چھوڑی تھی شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس تباہی کے بعد دوبارہ کوئی بھی حکومت آئے گی تو وہ اس تباہی کی لہر میں بہہ جائے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمارا ساتھ دیا، ہماری نیت صاف تھی، اور ایک بہتر اکنامک مینجمنٹ کے ذریعے ملک کو سٹیبلائز کیا گیا، اکانومی کو سٹیبلائز کیا گیا، گروتھ کی پاتھ کے اوپر لایا گیا، سسٹینیبل گروتھ، وہ گروتھ نہیں جو خساروں کے سر پہ ہوتی ہے، وہ گروتھ نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بیرونی قرضے بڑھنے کی رفتار اس سال صرف 3.5 ارب ڈالر کے قریب ہے، جو کہ شاید 6 سال کے بعد کی کم ترین سطح پہ ہے۔ یہ جب چھوڑ کے گئے تھے تو 12 ارب ڈالر سالانہ بیرونی قرضہ بڑھا تھا، آج وہ 3.5 ارب ڈالر پہ فگر آ گئی ہے۔ تو یہ جو اتنے سارے اچھے اشاریے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہر محب وطن پاکستانی سے خوش ہوئے گا۔ معیشت کا پہیہ چل رہا ہے، روزگار پیدا ہو رہا ہے، فورن ایکسچینج ریزروز بڑھ رہے ہیں ہمارے، اور ہمارے ملک کے جو میں روزگار کے علاوہ جو ہماری معیشت کے اگلے امکانات ہیں 5% اور 6%، وہ بھی بہت روشن ہے۔ اسے سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف بیٹھے ہوں یا حکومت کی۔ شکریہ۔ جی میرے خیال میں اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاوا دوں گا کہ دیکھیے ہم جی پازیٹیو سوچ رکھنے والے ہیں، یہ حکومت پازیٹیو سوچ رکھتی ہے، یہ اس کے بعد کیا ہوگا، ہم اب کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا جو انہوں نے تباہی کے کنارے پہ ہمیں چھوڑا تھا تو کیا ہم اگلے 2 سالوں میں کیا کریں گے، جس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ کیا دیکھے گی، کیا دیکھے گا۔ ہم نے اس وقت پلان بنائے ہیں، شارٹ ٹرم، میڈیم، لانگ ٹرم، اور اس میں یہ ہے کہ بھائی ہم کیا کریں گے۔ ان کی جو لیک آف پلاننگ تھی پاور سیکٹر میں ہی دیکھ لیں، اب اٹھا کے ہم وہ جو ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے کے تھک رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پلاننگ نہیں کی تھی، اور جو پاور تھی وہ جو شارٹ تو تھی لیکن اس سے کہیں زیادہ لگا دی انہوں نے۔
تو ہم ابھی فوکس کریں کہ ہم اس کو اب اکانومی کو جو ہے اسٹیبلائزیشن سے لے کے ہم ایک قسم سے گروتھ موڈ میں لے کے جائیں, اس کو بڑھاوا دیں. اور اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں کہ ہم اپنے جو ریونیوز ہیں وہ 20% ہر سال بڑھائیں گے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ریونیوز ہیں یہ انشاءاللہ اگلے 2 سالوں میں 7 ٹریلین سے بھی اوپر ہو جائیں گے. اور یہ اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے تو اپنے وقت کے بیچ میں یہ دیکھی نہیں تھی, نہ کووڈ دیکھی تھی, نہ انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام اتنا سخت دیکھا تھا. انہوں نے بڑا ہی اپنا وہ کہا, مطلب اپنے اوپر یہ کہا کہ ہم نے ڈبل کر دیے ہیں. تو ہم with the COVID, with the IMF program, ہم ان ریونیوز کو ڈبل کریں گے by end of our tenure. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے ٹیکس بیس کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, ہم بیسکلی ٹیکس بیس کو بڑھائیں گے, ہم اس کو براڈن کریں گے اور ٹیکنالوجی یوز کریں گے, اور ہراسمنٹ جو FBR کی ختم کریں گے. اب وہ کوئی FBR والا ہراس نہیں کر سکے گا. PSDP کو 38% بڑھائیں گے. ہم کیا کریں گے کہ ہم انسینٹیو دیں گے, آپ اس بجٹ میں دیکھیں گے ایگریکلچر کو انسینٹیو دیں گے, ایکسپورٹس کو دیں گے, انڈسٹری کو دیں گے, IT کو دیں گے. اور یہ جو ابھی یہ جو ہمارے اوپر یہ چھوڑ کے گئے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا بوجھ, اور مجھے یاد ہے کہ مجھے میاں صاحب نے کہا تھا کہ یار اس کے متعلق ذرا ہمیں کوئی دیں, اور میں نے ان کو ایک سولوشن دیا تھا 2013 میں. اور یہ بھائی صاحب جو زبیر صاحب تھے اور ڈار صاحب ہے جنہوں نے رد کر دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا 30 یونٹس ہم جو ہے وہ 2 سال میں پرائیویٹائز کر دیں گے. وہ ایک بھی نہیں پرائیویٹائز ہوا, اور اس کے بعد لاسز جو بڑھ گئے. اب ہم وہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ہم پروسیس شروع کریں گے ریسٹرکچرنگ کا اور پھر پرائیویٹائزیشن کا. ہم نے بہت ہی ایک جو چیز کرنی ہے, اور وہ امپورٹنٹ چیز ہے جو کسی نے نہیں کی ابھی تک اس پچھلے 30-35 سال میں, میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ, کہ ہم نے انتظار نہیں کرنا ٹرکل ڈاؤن کا, کہ ٹرکل ڈاؤن کا افیکٹ آئے گا اور غریب جو ہے غربت سے نکلے گا. ہم نے باٹمز اپ اپروچ کرنی ہے. ہم نے نیچے 4 سے 6 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں ان کو ہم نے گھر دینا ہے. ہم گھر گرستی کے لیے ان کو بزنس کے لیے پیسے دیں گے, ہم ان کو ہیلتھ کارڈ دیں گے, اور ان کے ہر ایک خاندان میں ایک بندے کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے, تاکہ ایک سوشل نیٹ ورک ہم مطلب ویلفیئر نیٹ ورک کریٹ. مدینہ کی ریاست میں کیا تھا, ویلفیئر اینڈ انصاف, ہم وہ دیں گے, اور یہ پہلی دفعہ ہوگا آپ دیکھیں گے ہم کر رہے ہوں گے. تو اس کے بعد جب ہم یہ کر چکیں گے تو آپ دیکھیں گے 2022-23 کے بیچ میں نہ صرف کہ گروتھ زیادہ ہوگی, لیکن یہ انکلوسیو گروتھ ہوگی, یہ سب کے لیے ہوگی, یہ غریبوں کے لیے ہوگی, لوور مڈل کلاس کے لیے ہوگی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہو سسٹینیبل ہو, اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہو. تو آپ خسرو صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ دوسرا آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے جو گروتھ شو کی ہے وہ کیا ہے, وہ امپورٹ ڈریون اور بوروڈ پیسے کی گروتھ ہے, جس کی وجہ سے پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کے دہانے پہ آ چکا تھا. اصل ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی دیکھیں تو کراپ سیکٹر زراعت کا 5.5% 5 سال میں اس میں گروتھ ہے, جہاں سب سے زیادہ آپ کی لوگ لیبر انگیج ہوتی ہے. سیکنڈلی 2 فگرز جو انہوں نے دیے ہیں, فگرز شروع کے پر کیپٹا انکم اور GDP کا, جو ڈالر میں بتایا ہے. میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے, آپ کو پتا ہے کہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ روپے اور ڈالر کا جو تھا وہ 40% مصنوعی تھا. اگر وہ آپ ان بلٹ کر لیں تو ان کا جو GDP کا سائز جو یہ 313 کہہ رہے تھے پہلے سال میں, وہ 261 ہے اصل میں. اور اسی طرح ہی آپ کی فیکس آمدن, جس کو یہ زیادہ انہوں نے پہلے ہی جو انہوں نے شو کیا گراف میں, اگر اصل ڈالر پہ لگ رکھیں گے تو وہ بھی نیچے آئے گی. تو اس طرح کے مصنوعی فگر دینے سے میرے نزدیک علم اور معیشت پہ نظر رکھنے والے جو ماہرین ہیں وہ دھوکہ نہیں کھائیں گے ان کی باتوں سے. شکریہ. جی, اب کوئی سوالات اگر ہوں تو پلیز. یہ ہم PID سے شروع کرتے ہیں سر, یہ PID سینٹر پریس سینٹر سے. عمر حیات صاحب کی طرف سے پہلا سوال. جی سر, شوکت ترین صاحب, میرا سوال آپ سے ہے کہ جو نیا بجٹ آپ پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تقریباً ٹیکس ریونیو ٹارگٹ ہے وہ 5,800 سے زائد جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا ٹیکس بھی کوئی نہیں لگے گا.
तो ये मुझे बताएं कि वो कौन सा मैकेनिज्म होगा कि जिसकी वजह से आप 5,829 अरब रुपए का टारगेट अचीव करेंगे, और दूसरा बजट का जो हुजम है वो कितना होगा, ये भी जरा बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया। इस पर बात करते हैं